بیٹا جو تیرا ہے یہ تیرا نہیں ہے، یہ کسی اور کا ہے، تو اپنے غلط شوہر کی طرف منسوب کر رہی ہے۔ آج وہ جوان ہو چکے ہیں صحابی، لوگ ان کی والدہ کو گالیاں دیتے تھے۔ جب صحابی نے دیکھا کہ دریائے علم مصطفیٰ جوش میں ہے اور سرکار سب بتا رہے ہیں، تو کھڑے ہو کر کہنے لگے من ابی یا رسول اللہ، حضور میرا باپ کون ہے؟ حضور میرا باپ کون ہے؟ اب آپ دیکھیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، یہاں پر وہابی یہ سوال کرتے ہیں کہ حضور کو علم امور دین کا ملا ہے، امور دنیا کا نہیں ملا۔ میں پوچھتا ہوں، نسب کا دین سے نہیں دنیا سے تعلق ہے، نسب کا دین سے نہیں دنیا سے تعلق ہے۔ صحابی نے کھڑے ہو کر حضور سے پوچھا من ابی یا رسول اللہ، حضور میرا نسب کیا ہے؟ سرکار نے یہ نہیں کہا کہ مجھ سے قرآن کے بارے میں پوچھ، مجھ سے خدا کے بارے میں پوچھ، مجھ سے آخرت کے بارے میں پوچھ، میں کیا جانوں تیرا باپ کون ہے؟ مجھے تو آئے ہوئے 2-3 سال ہوئے ہیں مدینے کے اندر، مجھے کیا پتا تیرا باپ کون ہے اور تیری والدہ کون ہے؟ لوگ تو صحیح کہہ رہے ہوں گے جو تیرے بارے میں کہہ رہے ہیں، اس لیے میں تو ابھی آیا ہوں اور برسا برس سے تیرے نسب پر تانا ہو رہا ہے، برسا برس سے تیرے نسب پر تانا ہو رہا ہے، مجھ سے تو دین کی بات پوچھ، نسب کی بات کیوں پوچھتا ہے؟ لیکن نہیں، یہ کہنا کہ انتم عالم بامور دنیاکم، کہ رسول اللہ نے یہ فرمایا کہ تم دنیا کے امور کو بہتر جانتے ہو، وہ تو حضور نے ناراضگی کا اظہار فرمایا تھا۔ اللہ نے آپ کو دنیا کا بھی علم عطا فرمایا ہے، دین کا بھی علم عطا فرمایا ہے۔ اس کی واضح دلیل یہ ہے کہ صحابی نے آپ سے قرآن کا مسئلہ نہیں پوچھا، اپنا نسب پوچھا ہے۔ پکڑے ان کو جو کہتے ہیں حضور کو دنیا کا علم نہیں ہے، جو بخاری کی حدیث لاتے ہیں کہ انتم عالم بامور دنیاکم، وہ کھجور تعبیر نخل کے مسئلے پر کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا انتم عالم بامور دنیاکم، کہ تم اپنے دنیا کے معاملے کو بہتر جانتے ہو۔ تو پتہ چلا حضور دنیا کے معاملے کو نہیں جانتے۔ سارے محدثین نے لکھا کہ حضور نے ناراضگی کے اظہار میں کہا ہے کہ ٹھیک ہے، جب تم میری بات نہیں مانتے ہیں تو انتم عالم بامور دنیاکم، ٹھیک ہے پھر تم دنیا کے زیادہ جاننے والے ہو مجھ سے، پھر جو تمہیں کرنا ہے وہ تم کرتے رہو۔ یہ تو ناراضگی کا اظہار تھا، لیکن میں یہ کہتا ہوں ثبوت پر یہ واضح حدیث موجود ہے، ایک نہیں کثیر حدیث۔ کہتے ہیں من ابی یا رسول اللہ، قرآن کا نماز کا مسئلہ نہیں پوچھ رہے، وہ کہتے ہیں حضور میرا باپ کون ہے؟ سرکار نے ذرا بھی توقف نہیں کیا کہ سوچا ہو، ڈائریکٹ فرمایا حذیفہ، تیرا باپ حذیفہ ہے، حذیفہ ہے۔ اور حذیفہ وہی شخص تھا جو گھر میں اندھیرے میں کوٹھڑی میں بیٹھ کر ماں، جب بیٹے کو گالیاں دی جاتی تھی تو بیٹا ماں کے پاس جا کر کہتا ماں میرا باپ کون ہے؟ تو ماں کہتی کسی سے نہ کہنا، لوگ یقین نہیں کریں گے۔ بیٹے کے کان میں کہتی تھی کہ تیرا باپ حذیفہ ہے۔ ماں بیٹے کو حذیفہ کا پتہ دیتی ہے، مصطفیٰ منبر پر اس کی تصدیق کرتے ہیں اور فرمایا تیرا باپ حذیفہ ہے۔ یہاں سے صحابی کا عقیدہ دیکھیں، صحابی نے اپنی عزت کی بازی لگا دی، اس لیے کہ اب تو تانے دے دے کے اس نے خاموشی اختیار کی۔ اگر صحابی کا یہ نظریہ ہوتا کہ نبی دنیا کی باتیں نہیں جانتا، صحابی کا یہ نظریہ ہوتا کہ نبی کو کسی شے کا علم نہیں، تو وہ اپنے لیے گالی کی سند لیتا۔ اگر وہ یہ کہتا کہ من نبی یا رسول اللہ، حضور کہتے میں نہیں جانتا، حضور کا یہ کہنا میں نہیں جانتا، یہ تو اس کے لیے ہمیشہ کے لیے رسوائی تھی، وہ تو اس کے لیے ہمیشہ کے لیے۔ اب کیا کہو گے؟ ہم تو تانا دیتے تھے تجھے، تیرے نبی نے بھی کہہ دیا کہ تیرا باپ کون ہے، تیرا نبی بھی نہیں جانتا، اب تو ہمیشہ کے لیے رسوائی ہو گئی۔ لیکن کیوں رضا مشکل سے ڈریے، جب نبی مشکل کشا ہو۔ اس صحابی کے جذبات کیا ہوں گے کہ جب گلی کوچوں میں اس کی ماں کو تانا دیا جا رہا ہو، اسے نسب کا تانا دیا جا رہا ہو، وہ جس جذبات میں کھڑا ہوا ہوگا اس جذبات میں اتر کر تو آپ دیکھیں، جس جذبات میں، جس درد میں، جس صداقت میں اور جس محتاجی سے اس نے حضور سے پوچھا ہوگا حضور میری دستگیری فرمائیے، میرا باپ کون ہے؟ میرے آقا نے شفقت کے دروازے کھول دیے، فرمایا حذیفہ، تیرا باپ وہی ہے جس کا نام تیری ماں لیتی ہے، وہ حذیفہ ہی ہے، وہ حذیفہ ہی ہے۔ تو آپ دیکھیے یہ کتنا، یہ سارا معاملہ چل رہا ہے، یہ سارا معاملہ معالم التنزیل میں صحیح سند کے ساتھ ہے۔ حضور نے فرمایا تیرا باپ حذیفہ ہے، پھر ارشاد فرمایا منافقین جو مسجد کے اندر ہیں اٹھ جائیں، دفع ہو جائیں، یہاں سے بھاگ جائیں، یہاں سے نکل جائیں یہاں سے۔ وہ کہنے لگے جی ہمیں تو نہیں جانتے، پھر بھی اتنے ڈھیٹ تھے۔ وہ کہتے تھے ہم نے نمازیں بڑی پڑھی ہے، خدا ہمیں ذلیل نہیں کرے گا، ہم نے بڑی نمازیں۔ میں پہلے عرض کر رہا ہوں، میں ایک حدیث نہیں پڑھ رہا، میں ساری حدیثوں کو لا کر یہاں پر خلاصے کے طور پر پیش کر رہا ہوں۔ میں کسی بخاری کے ایک حدیث کو کوٹ نہیں کر رہا، میں بخاری سے لے کر آخر تک مجموعہ زوائد تک جتنی احادیث اس سے ملتی جلتی ہے سب کا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، تاکہ کوئی یہ اعتراض نہ کرے۔ ہاں جو میں کہہ رہا ہوں وہ اگر کسی حدیث میں نہ ہو تو پھر گرفت کیجئے گا، لیکن میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ یہ سارا واقعہ ایک حدیث کے اندر ہے، یہ کئی سندوں کے ساتھ، کئی مختلف کتابوں کے ساتھ
اس وقت منافقین کی ذلت سے متعلق تھوڑا تھوڑا واقعہ، کسی صحابی نے تھوڑا بیان کیا، کسی نے تفصیل سے بیان کیا، کسی نے کچھ واقعہ بیان کیا، میں اس کا ایک مجموعہ پیش کر رہا ہوں۔ جب منافقین کے سامنے یہ بات آ گئی پھر بھی وہ اتنے ڈھیٹ تھے، کہنے لگے ہم نے اتنی نمازیں پڑھی اللہ ہمیں ذلیل نہیں کرے گا۔ وہ پھر بھی ڈائریکٹ کے چکر میں تھے، وہ پھر بھی ڈائریکٹ کے چکر میں تھے، کیونکہ ابلیس کا بھی یہی طریقہ تھا، ابلیس کا بھی یہی طریقہ تھا۔ آج تک ابلیس روتا ہے۔ مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ جب یہ آیت اتری نا کہ محبوب ہم نے تجھے سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، تو ابلیس نے اللہ کی بارگاہ میں کہا کہ مولا میرے لیے مصطفیٰ کیسے رحمت ہوں گے؟ سب کے لیے رحمت ہے عالمین میں، تو میں بھی تو عالمین میں شامل ہوں۔ علامہ اسماعیل حقی نے لکھا کہ پوچھا کہ میرے لیے رحمت کیسے ہوں گے؟ تو اللہ نے فرمایا جا، جو صبح شام تجھ پر فرشتے گرز برساتے ہیں وہ اب نہیں برسائیں گے، یہ میری مصطفیٰ کی رحمت کا تقاضا ہوگا کہ تجھے بھی اس رحمت میں لے لیا ہے، تجھے بھی اس رحمت میں لے لیا ہے۔ فاضل بریلوی نے کتنی پیاری بات کی ہے کہ نجدی تجھ کو مہلت دی کہ تو اس عالم میں ہے۔ اعلیٰ حضرت ایک جگہ پر کہتے ہیں اس کو، نجدی تجھ کو مہلت دی کہ تو اس عالم میں ہے، کافر و مرتد پہ بھی رحمت رسول اللہ کی۔ نجدی تجھ کو مہلت دی کہ تو اس عالم میں ہے، کافر و مرتد پہ بھی رحمت رسول اللہ کی۔ ہاں دنیا میں تو رحمت رہے گی لیکن آخرت کے اندر رحمت صرف عشاقان رسول اور کلمہ گو مسلمان کے لیے ہوگی۔ منافقین یہ سمجھ رہے ہیں، میں تسلسل کے اختتام کی طرف لے جا رہا ہوں، یہ سمجھ رہے ہیں کہ جناب ہمارا اللہ رب جو اپنے زوم خیش میں جس کو انہوں نے اللہ کا تصور دے دیا، جس کو خدا مان رہے ہیں، اللہ رب العالمین فرما رہا ہے جس طریقے سے تم خدا مان رہے ہو وہ میں نہیں ہوں، وہ تم نے اپنی ہوائے نفس کو خدا بنا لیا ہے، وہ تم نے اپنی خواہش کو خدا بنایا ہے۔ الہ العالمین کو تم نے خدا نہیں بنایا، اگر الہ العالمین کو تم نے خدا بنایا ہوتا تو تم رسول کے قدموں میں آتے، اپنی نفس کی پوجا نہ کرتے، اپنی خواہش کی گویا کہ پوجا نہ کرتے۔ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، حضور نے فرمایا اب نکل جاؤ مسجد سے، تو نہیں اٹھے وہ، پھر بھی وہ یہ کہتے تھے کہ نبی نہیں جانتا۔ حضور نے کہا نام لے کر بولوں گا اٹھ جاؤ، یعنی میرے آقا تو بڑے حیا والے ہیں، شفقت والے ہیں، میرے آقا تو پھر بھی حیا کر لیتے ہیں، کرتے ہیں کہ نام نہ لیا جائے، لیکن رب کریم اپنے محبوب کی محبت میں اس قدر غیرت کرتا ہے، اللہ اپنے محبوب کی محبت میں اس قدر غیرت کرتا ہے کہ محبوب تو پردہ بھلے ڈال لیکن میں تو کہوں گا اتل بعد ذالک زنیم۔ اللہ نے ایک ایک ہے، اب دیکھیے کہ یہی ابو لہب جب پوری زندگی یہ خدا کے خلاف شرک کر رہا تھا، اور شرک کرنا خدا کو گالی دینے سے مترادف ہے معاذ اللہ، اللہ نے اسے کچھ نہ کہا، لیکن جب اس نے کہا محمد تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے تو آقا تو خاموش ہو گئے، سر جھکا دیا، لیکن رب کی غیرت ایسی ہے، رب نے فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، تو نے میرے محبوب کو کہا تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے اور تو برباد ہو جائے، قیامت تک یہ آیت پڑھی جائے گی اور اس کی مذمت اور اس پر لعن طعن کیا جائے گا۔ تو یہ رب کریم کا اپنے محبوب کی محبت کے لیے غیرت ہے، تعلق ہے، اور اللہ اور غلاموں نے اور عشاق نے اور صوفیاء نے یہی فرمایا کہ جنت میں جائے گا وہ جو نبی پاک کے لیے ایسی غیرت رکھے گا جس طرح خدا اپنے محبوب کے لیے رکھتا ہے، کہ محبت بھی ان کے لیے کرے گا اور دشمنی بھی ان کے لیے کرے گا۔ تو نہیں اٹھے وہ، سرکار نے کہا نام اب تو نام لوں گا، پہلا آپشن تھا کہ چلے جاؤ، کہا اب نام لوں گا، پھر بھی نہیں اٹھے، فرمایا باپ کے نام سے پکاروں گا۔ یہ علم کی وسعت اور دریچے کھل رہے ہیں، یعنی رب کی طرف سے اجازت مل رہی ہے نا، جب اجازت ملتی ہے تو میرے آقا آخری صدی تک بتاتے ہیں، اور جب اجازت نہیں ہوتی محبوب نہ بتانا تو جبریل کو کہتے ہیں چپ ہو جاؤ، جتنا تو جانتا ہے اتنا میں بھی جانتا ہوں۔ جبریل جب پوچھ لیں مجمع کے اندر کہ قیامت کب آئے گی تو سرکار کہتے ہیں جبریل کو پوچھنے کی بات ہے لوگوں کے درمیان کہ قیامت کب آئے گی، کہ جمعے کو آئے گی، عصر کے بعد آئے گی، محرم کی 10 تاریخ کو آئے گی، مہینہ محرم کا ہوگا، وقت عصر کے بعد کا ہوگا، دن جمعے کا ہوگا، نہیں جی سن، ارے سن کوئی بتانے کی چیز ہے، سب تو بتا دیا، جس کو سب پتا ہو گیا ہے اس کو سن بھی بتا دی گئی ہے، لیکن چپ رہنے کے لیے کہا گیا ہے کیونکہ اسی سن کے اندر سارے دین کا راز پوشیدہ ہے، سارے دن۔ لیکن بھابھی اس چیز سے پڑھے رسول کو قیامت کا علم نہیں ہے، اب جب بتا دیا جمعے کے دن آئے گی تو یہ علم نہیں تو اور کیا، جب بتا دیا کہ یہ علامت ہے، یہ واضح علامت نہیں تو اور کیا ہے، بتا دیا عصر کے بعد آئے گی، نہیں جی سن بتائیے۔ ہم نے کہا یہ سوال تو خود یہودی اور نصرانی رسول سے کرتے تھے، اور رسول ان کی کم علمی کو دیکھ کر اتنا بڑا راز افشا نہیں کرتے بلکہ خاموش ہو جایا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، یہ تو غیب کی کنجیاں ہیں، اس کو خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے۔
یہ کہہ کر میرے مصطفیٰ اس راز پر پردہ ہی رہنے دیتے تھے کہ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیْبِ. تم جیسے جذباتیوں کے سوال کو لے کر رسول جو اتنا حلیم اور بردبار ہو وہ اتنے اہم راز کو خدا کے واضح نہیں کرتا، اس لیے کہ رسول کے رازوں میں سے ایک راز یہ ہے کہ جو قیامت کا علم ہے، کیونکہ قیامت اس دنیا میں واقع ہوگی نا، قیامت اس دنیا میں واقع ہوگی، اور رسول جو ہے اس دنیا کے اندر خدا کا خلیفہ ہے. اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو دنیا کے اندر اس کائنات کے اندر قیامت واقع ہوگی اور رسول جو ہے اس کائنات کا خدا کا نائب اعظم اور خلیفہ ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ قیامت دنیا کا بننا اور خراب ہونا ختم ہونا یہ تو ضروریات ذمہ داری کی پہلے ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا نے نبی کو اس سے غافل رکھا ہو اور درمیان کے امور دے دیا ہو؟ یہ تو کوئی خلافت کا منصب نہ ہوا. خلافت کو تو یہ منصب ہوا کہ جس سے کائنات کی وزارت دی گئی ہے اس کو کائنات کی ہر شے کے بارے میں بتا دیا گیا ہے کہ یہ ایسا ہوگا، یہ ہوگا، اور یہ بھی بتا دیا گیا ہے محبوب کس چیز کو بتانا ہے اور کس کو نہیں بتانا ہے. ہاں تو جو بتائے گا وہ بھی ہماری مرضی سے ہوگا، نہ بتائے گا وہ بھی ہماری مرضی سے ہوگا. فرمایا نام لے کر نہیں اٹھے، کباب کا نام لے کر نہیں اٹھے. اور اس وقت پھر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر جلوہ گر ہو کر نام لیا، یا فلاں بن فلاں، یا فلاں بن فلاں، یا فلاں بن فلاں، اے فلاں کے بیٹے فلاں. نام نہیں، اس کے باپ کا بھی نام لیا، اے فلاں کے بیٹے فلاں، اے فلاں کے بیٹے فلاں. علماء نے یہ بھی لکھا ہے کئی تو ایسے تھے کہ باپ کا نام کچھ لیتے تھے اور باپ کوئی اور تھا. کئی تو اس میں ایسے تھے کہ باپ کا نام کچھ لیتے تھے، باپ کوئی اور تھا، لیکن مصطفیٰ کا علم یہ تھا کہ جو اصلی باپ تھا مصطفیٰ اسی کے نام سے پکارتے تھے. کیونکہ بعض منافقین کو شک ہوا، نام میں تو غلطی کر دی ہمارے ابا کے، لیکن جب تحقیق کی گئی تو پتا چلا گیا کہ وہی تھا جو مصطفیٰ نے کہا ہے، جس کو اب ذکر کر رہا ہے وہ اس کا باپ نہ تھا. تو یہ حضور کے علم کی وسعت ہے. فرمایا اے فلاں بن فلاں، اے فلاں بن فلاں، نکل جا اس مسجد کے اندر سے. جب ان کو دھتکار کر نکالا گیا، صحابہ نے ان کو اٹھا کر مسجد سے باہر پھینکا تو سورہ توبہ کی آیت نازل ہوئی. محبوب ہم ان منافقوں کو 2 عذاب دیں گے، ہم ان منافقوں کو 2 عذاب دیں گے. ثم یردون الی عذاب عظیم، پھر ہم ان کو تیسرے عذاب کی طرف پھیر دیں گے. سورہ توبہ میں تیسرے عذاب کی طرف پھیر دیں گے. پہلا عذاب کیا